میں نے کیا بولا ہے؟ پاکرو کیا کرتا ہے؟ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ بہت کٹ لوگوں نے سنے ہیں پاکرو کیا کرتا ہے؟ میں 2 گھنٹے کلام مکرانا ہی نہیں گا، تم ہی بولو گے نہیں میں نہیں رہنا۔ پاکرو کیا کرتا ہے؟ پاکرو کیا کرتا ہے؟ یاد دلاتا ہے۔ کیا یاد دلاتا ہے؟ کلام کی باتیں یاد دلاتا ہے، جو باتیں یسوع مسیح کے منہ سے نکلی۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرا باپ تجھے مددگار دے گا، تم لوگوں کو میرا باپ مددگار بھیجے گا جس کا نام ہے ہولی اسپرٹ، پاک روح۔ اور وہ کیا کرے گا؟ جو باتیں میں نے تم لوگوں سے کہی ہیں، اپنے شاگردوں کو بولتے ہیں جو باتیں میں نے تمہیں کہی ہیں وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ اور آج کا یہ میسج خاص اس بات کے لیے ہے کہ اگر وہ پاک روح آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی بات یاد کرانے والا نہیں ہے۔ اگر سانوں کو سویرے جگانا والی نہ ہوئے تو پتہ لگے گا مرے کے ستے ہیں ہے کو۔ اگر صبح ہم سوئے ہوں، اگر سویرے کو ماں ٹھائے نہ، پیو ٹھاوے نہ، بیوی ٹھاوے نہ، تو لگے گا پتہ بندہ ستا کہ مرے۔ پاک روح یہی کام کرتا ہے، سانو جگاتا ہے، تو زندہ ہے، تیری مہربانی خدا تیرا انتظار کرتا ہے۔ کلام ہے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت۔ اور لکھا ہے آنکھیں بھر بھر کے، اس کا مطلب کہ رو رو کے اگر کوئی تہاڈی شفاعت کرتا ہے، وہ ماں نہیں ہو سکتی، وہ بہن نہیں ہو سکتی، وہ پیو نہیں ہو سکتا، وہ پاگل ہو سکتا ہے۔ آمین۔ شاید تانوں دلوں جنہاں کو پیار کرتا ہے، اس دنیا تے اور کوئی نہیں ہے، پاک روح۔ وہ ساڈے واسطے زمین تے بھیجا گیا تے پاک روح نوں پان واسطے، پاک روح نوں اس دنیا تے لیان واسطے میرے تے تہاڈے یسوع مسیح نے اپنی جان سلیج دتی۔ آمین۔ اور یسوع تعلیم عائشہ دی ہے گرمی میں بھی ہاتھ کٹھا نہیں لے لے، موسم ٹھیک ہے تے ہاتھ استعمال کریا کرو۔ آمین۔ اس پر خدا دے نام جلال دینا، ایک خدا دے نام تالی مارنا۔ آمین جی۔ اج تم میں 4 گلاں سکھانا وا، اگر یہ 4 چیزاں تہاڈی زندگی دے وچ ہیگیاں نے، اصل بھائی یہ کھول دو یار، نہیں میں ٹیکے کھول دینا۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو آج سیکھ لیں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو ہی روحانی ہے، سانو خدا نے معاف کر چھڈیا، ساڈی سامان تے جگہ ہے، ایویں شیطان تسلیاں دیندا ہے۔ عمل نہ کریے کبھی برکت ملے گی، اچھے کام نہ کریے کبھی خدا ملے گا۔ آج سیکھنے ہیں۔ اگر چاہتے ہو پاک روح مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ سانو خدا یاد دلاوے اپنی گلاں، تے سانو خدا اپنے نال چلاوے، تے میری گل ہے کہ یاد رکھنا خدا یاد اونوں دلاتا ہے جندے تے خدا دی نظر ہوندی ہے۔ آمین۔ اگر میں کسی نے پیار نہیں کرتا میں فکر نہیں کرا، تے خدا جنوں پیار کرتا ہے خدا دی فکر کرتا ہے، تے فکر دا یہ سب تو بڑا ثبوت ہے تہاڈے کول پاک روح ہوئے گا تے ہمیشہ تہاڈے وچ آ کے تہاڈی فکر کرے گا۔ آمین۔ آمین۔ آئے ہم سیکھتے ہیں 4 باتیں پاک روح کے حوالے سے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آئیں اس بات کے اوپر غور کریں۔ آپ اپنی انسانی فطرت کے ساتھ خدا کے کلام کی پیروی نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، اپنی انسانی فطرت دے نال، اپنی پرانیاں عادتاں دے نال، اپنی پرانی سوچ دے نال اگر تسی بپتسمہ لین تو بعد نوی سوچ اپنے وچ پیدا نہیں کیتی، اپنے کردار نوں نواں نہیں بنایا، اپنے آپ نواں نہیں کیتا، خدا نے چل نہیں سکتے۔ اور ایک بات سیکھ لیں، ایک ہوتی ہیں عادتیں اور ایک ہوتی ہے فطرت، ان دونوں میں فرق ہے۔ بڑے لوگ نویں نویں روحانی بنتے ہیں، اپنی عادتوں کو چینج کرتے ہیں، اپنی فطرت کو چینج نہیں کرتے، تاں پر 6 مہینے بعد پھر پان کھاتے ہیں، تاں پھر 6 مہینے بعد پھر سگرٹ پیندے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر تسی اپنی فطرت کو چینج نہیں کرو گے تو نویں مخلوق نہیں بن سکتے۔ کلام سے لکھا کہ مسیح میں سب کیا ہے؟ نویں مخلوق۔ اور اگر آپ کی زندگی نئے سر سے پیدا ہونا چاہتی ہے تو یہ سمجھ لیں اگر فطرت نہیں بدلی تو نئے سر سے پیدا نہیں ہو گیا۔ اب جو آتے ہیں یہ دوبارہ آ سکتی ہیں، لیکن اگر میری اور آپ کی فطرت چینج ہو جائے کبھی بھی دوبارہ آپ ایسے کام نہیں کریں گے، کیونکہ فطرت جو ہے یہ خون کو بدل دیتی ہے۔ فطرت خون کو چینج کر دیتی ہے، فطرت ہمارے لہو کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی انسانی سوچ کے ساتھ خدا کے ساتھ چل لوں گا تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 ہے جی
روح القدس جو ہے یہ اپنی فطرت کے تحت کلام کے مطابق ہمیں چلاتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے پاکرو کا دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس پاکرو ہے، لیکن سوچ اپنی استعمال کرتے ہیں، کام اپنے استعمال کرتے ہیں، اور سارے فیصلے میرے اپنے کہنے میرا بھی پاکرو گل کرتا ہے، میرا بھی پاکرو کام کرتا ہے. اگر آپ کی حرکتیں، اگر آپ کا چال چلن کلام سے باہر ہے، بائبل سے باہر ہے، تو بھول جائیں کہ پاکرو آپ سے کام کر رہا ہے. وہی پاکرو نہیں ہے، ابلیس نے کاپی ماری ہے، ابلیس نے مطمئن کیا ہے. اور کبھی اس باتوں سے بھاگے، اور لکھا ہے کہ پاکرو صرف جیسا کلام میں لکھا ہے ویسے کام کرے گا، وہ کلام سے باہر نہیں ہے. اور آج جو شخص، آج جو خادم، آج جو خادمہ کلام سے باہر ہے، بائبل سے باہر ہے، وہ پاکرو سے مامور نہیں ہے. وہ پاکرو سے مامور ہے، اونچی بولو، پاکرو سے مامور نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی حرکتیں، اپنے کام کر کے خدا سے پاکرو لیں گے، تو پاکرو ایسے نہیں ملتا. نمبر 2 جی کیا لکھا ہے کہ روح القدس اپنی فطرت کے تحت، اس کی اپنی نیچر ہے، اس کی اپنی عادت ہے، وہ کبھی آپ کی عادت کے مطابق کام نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی عادتوں کو چینج کر کے خدا کے مطابق بنائے گا. بولو ہاللیلویا. تیسری بات کیا ہے؟ جب آپ مکمل طور پر خود کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو مکمل فتح مندگی بخشتا ہے. اب یہاں کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق اگر آپ مکمل طور پہ، اب مکمل کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہ ہونا، کتے بھی کمپرومائز نہ کرنا، کتے بھی ایسی گل. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو خدا گائیڈ کرتا ہے، پاکرو گائیڈ کرتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں نا یار تو میری بیوی ہے، تو میری ماں ہے، یہ تو میرا باپ ہے، اس کو منع نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے ابھی ہم مکمل طور پہ خدا کے تابع نہیں ہوئے، ابھی بھی یہ بھی اپنی رشتے داریاں پال رہے ہیں. خدا پسند نہیں کرتا. اگر آپ کے پاس پاکرو ہے، اگر آپ دعا کرنے والے ہو، تو خدا آپ کے پاس ایسے لوگوں کو بھیجے گا جن کے اندر خامیاں ہیں، جن کے اندر کمیاں ہیں، اور خدا کہے گا انہیں سمجھا کہ ٹھیک ہو جائے گا. انہیں سمجھا گئے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو میرا بھرا ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، ایویں کتے غصہ نہ کر جائے، اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم مکمل خدا کمپرومائز نہیں کرتا. خدا کمپرومائز انسان کی فطرت ہے کہ اپنے لالچ کے لیے کمپرومائز کر جاتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا لالچ سے کام نہیں کرتا، خدا اختیار سے کام کرتا ہے. آمین جی. خدا لالچ سے کام نہیں کرتا، خدا اختیار سے کام کرتا ہے. اور لکھا ہے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، جیڑی گل ہوئے خدا منہ کرتا ہے. آمین. کنہیں گلا ہو گئی؟ کتنی باتیں ہوئی؟ ابھی 3 ہوئی ہیں نہ، تو یہ سننے نہیں پائے. چوتھی بات کیا ہے؟ صرف خدا کے کلام اور دعا کے ذریعے اور کلام کی مدد سے ایک روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. 3 چیزاں تو اگر 3 چیزاں تواڈے وچ نہیں ہے تو کبھی بھی اے اپنے آپ نو پاگل نہ بناؤ کہ میں پاگل دے نال بھریا ہاں تے میرے کو خدا ہے. نمبر 1 دعا، نمبر 1 تے نمبر 2 کی کلام نو پڑھنا تے کلام تے عمل کرنا. نمبر 3 کلام کے ذریعے چلنا، کلام کے مطابق چلنا. اگر اسی دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، تے بڑی گل کلام تے عمل نہیں کرتے، اسی کدی روحانی ہو ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے اگر آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ابھی تک نہیں ہیں، بعض دفعہ 2 لوگ پڑھ نہیں سکتے لیکن وہ کلام سننے کے نشئی ہوتے ہیں. کلام سننے کے نشئی نے پتہ کیا ہوتا ہے؟ نشئی جدا ہر وقت مینوں نشہ لبے، ہر وقت مینوں، اور جدوں نشہ نہیں لبدا وہ کملا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اور جس کے اندر خدا کے کلام کے لیے بھوک ہوتی ہے وہ بھی انسان لبدا پھردا خادماں نو مینوں وہ کلام سنا دے، میرے نال روحانی گل کرے. اگر اج ساڈے تے خدا نو حاصل کرنے کا شوق اجے تک نہیں آیا، یا ساڈے وچ خدا دا خوف نہیں آیا، اینا مطلب یہ اسی مکمل طور تے زندگی روحانی نہیں بنی. پھر وہی کہنے ہیں خدا دعا نہیں سندا، خدا برکت نہیں دیندا. برکت کیویں ملے؟ اگر اسی خدا دے مطابق ہوواں گے تے خدا دے کول کچھ حاصل کران گے. پتہ گھر تے لڑائی ہوئی ہے پیو پتر دی بڑائی کہندا ہے تو جو میرے مطابق کام ہی نہیں کردا میں تینوں پیسے کیوں دیواں، میں تینوں پیسے. میری گل سننا نہیں ابو جی کہتے میں تیرا پیو ہی نہیں، میں تیرا پیو ہی. کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو اس کے لوگ ہیں وہ تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے.
آمین. تو کوئی دا مطلب پتا کہ یہ زور نو حاصل کرنا، قوت نو حاصل کرنا. اب اگر یہ چار چیزیں آپ کے اندر ہو تو خدا کو پتا انعام کیا دیتا ہے، پاکروں کو انعام کیا دیتا ہے. وہ چار انعام ہے. اگر تسی ایک چیز خدا نو دیندے ہو تو خدا ایک چیز دے گا. اگر تسی اپنی گالاں، اپنی بری سوچ، اپنے برے خیالات چھڑ دے ہو تو خدا ان دے بدلے تانوں خالی نہیں رہن دے گا. ایک انسان دا جسم ایک برتن ہے، اگر یہ بدکاری نہ بھریا ہے اندر کبھی بھی چیز آ نہیں سکتی. یہ خالی کرنا شروع کریں گے خدا اپنی برکت پانا شروع کر دے. ہاللویا. آمین. آمین. خدا ہم انعام کی دیتا ہے. اگر ہم اپنے لیے یہ چار چیزیں کر لیں تو نمبر 1 چیز ہے کہ خدا آپ کے اندر خدا کی زندگی پیدا ہوتی ہے. آمین. اگر ہم یہ چار چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں، اگر یہ چار چیزیں ہم پاکرو کے مطابق کر لیں تو نمبر 1 پاکرو آپ کے اندر خدا کی زندگی پیدا کرتی ہے. اور وہ پتا خدا کی زندگی کون سی ہے؟ کہ اس کی قبر آج بھی خالی ہے. ہاللویا. آمین. اگر آپ کے پاس ابھی تک خدا کی جو ابھی زندگی نہیں ملی ہے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارا کہیں جانے کا، دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، لیکن جو روحانی ہوتا ہے اسے ضرور پتا ہوتا ہے میں مرنے کے بعد کتنے جاؤں گا. آمین. اس کے بعد نمبر 2 ہے آپ کے اندر یسوع کی خوبیوں کو پیدا کرتا ہے پاکرو. آپ کے اندر یسوع کی خوبیوں کو مطلب کہ اور کلام میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. آمین. اگر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چیلے کہنے ہیں، یسوع مسیح اپنے آپ کو بیٹے کہنے ہیں، بیٹیاں کہنے ہیں کہ خدا ساڈا خدا یسوع نے جان دے دیتی ہے، قربان کر ہو گیا ساڈے واسطے. لیکن اگر اسی اپنے نام نال مسیح آیا ہے، اگر مسیح وغیرہ کام نہیں کرتے پھر نامی مسیح ہے، کامی مسیح نہیں. کلام فرماتا ہے کہ ویسا مزاج رکھو. اور کام لکھا ہے کہ وہ گالی کے بدلے گالی نہ دیتا تھا. اگر آج بھی اسی کسی ناراض ہونے ہاں، اگر سانو ایک گالی دینا اسی 5 کاٹنے ہاں، یہ مطلب ہے ابھی تک ہم روحانی نہیں بنے، ابھی تک ہم خدا کے مطابق نہیں بنے. اگر ہم خدا کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو آج اپنے اندر غور کریں کہ کیا میرے اندر یسوع مسیح چلتا پھرتا نظر آتا ہے؟ تو کپڑے پائے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو یسوع پایا بھی نظر آنا چاہیے. آمین. یسوع پایا بھی نظر ہے تو یسوع نظر ادو آتا ہے جسے اپنی زندگی اپنی لائف گزارنے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کوئی کرے. یسوع کی تعلیم ہے اور کوئی اوکھی تعلیم نہیں یسوع نے دیتی. سمپل کیا کہ جو جا اپنا منہ کرنا چاہنا ہے وہ لوگوں کا کرنا شروع کر. اگر ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے تو لوگ ہمیں اچھا بنائیں گے. اگر ہم لوگوں کو اچھا نہیں سمجھیں گے تو خدا لوگ بھی ہمیں اچھا سمجھیں گے نہیں، بلکہ لوگ ہمیں الٹا برا بھلا کہیں گے. اور کلام فرماتا ہے کہ ویسا مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. اگر چاہتے ہیں ہمارا مزاج اچھا ہو جائے تو خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. آمین. چوتھی گل، تیسری آپ کی روح کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. جی ساری روح ہے پاک روح، اس روح کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. ایک جو ہمارا دل کرنے کو کرے گا خدا اسے اپنے مطابق کرے گا. آمین. اور کلام سے اس کا ثبوت لکھا ہے کہ تو جو باندھے گا میں باندھ دوں گا، تو جو کھولے گا میں کھول دوں گا. اس کا مطلب ہے خدا کا جو روح ہے یہ آپ کی روح کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اور آپ چلتے پھرتے یسوع کی انجیل بن جاتے ہیں. اور جو بھی آپ کو سنتا ہے وہ کہتا ہے یار میں روحانی بندہ نہیں دیکھتا، عاجز بندہ نہیں دیکھتے. اور یہ یسوع کی گواہی ہوتی ہے. اور چلتی پھرتی انجیل وہی بنتا ہے جس کے روح کے ساتھ طاقت مل جائے. آمین. اور اس کے بعد چوتھی بات کیا ہے؟ آپ کی زندگی کو نیا بناتا ہے اور آپ کو خدا کی شبیہ پر بحال کرتا ہے. یہ پاکرو کا کام ہے. جس کے اندر پاکرو ہوگا، پاکرو کا کام ہے کہ وہ آپ کو خدا کے مطابق چلاتا ہے. کس کے مطابق؟ کچھ بولو کس کے مطابق؟ اسی کے لیے اصل پاکرو ہے، اسی کے لیے میں نے غیر زبان اتری میں پاکرو ہے. لیکن پاکرو کا سب سے بڑا جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کی صورت نظر آئے. آپ رحم کرنے والے بن جائیں، آپ کسی کو معاف کرنے والے بن جائیں. اور اتنے معاف ہونے کو نہیں یا معاف کر دے کو نہیں کہ کہوں گے اسی مسیح ہیں. اسی کون ہے؟ مسیح میں معافی ہے. مسیح میں کیا ہے؟ مجھے بتائیں
ایک عورت کی مجھے کمال کی اگزامپل لگتی ہے بائبل کے اندر. ایک عورت زنا میں پکڑی گئی, پتہ ہے آپ کو, جس کو پتھر مارنے کے لیے دنیا پوری آئی, لوگ آ گئے اور وہ کہتے ہیں ہم اسے سنسار کریں گے, اور وہاں پہ یسوع بھی آ گیا. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں ہماری شریعت کے مطابق یہ زنا میں پکڑی گئی اور ہم اسے ماریں گے, سنسار کر دیں گے. اور یسوع نے کہا اسے پتھر وہی مارے جس نے گناہ. اب مجھے ایک بات بتائیں, کوئی اتنی محبت والا کسی سے کرتا ہے؟ اگر وہاں اس لڑکی کا کوئی باپ ہوتا اس نے معاف کرنا تھا, کوئی ماں ہوتی اس حالت میں معاف کرنا تھا, بہن ہوتی معاف کرنا تھا, بھرا بھی ہوتا نے معاف نہیں کرنا. لیکن ایک بات اپنے دماغ پہ ڈالیں, آج یسوع مسیح وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دنیا بنائی. لکھا ہے باپ بیٹا اور روح القدس ایک ہے, اور یہ الگ نہیں ہے. جو پاک روح ہے یہ ان کے تابع ہے اور کام کرتا ہے. اور وہی خدا جس نے انسان کو بنایا, اور وہی انسان گناہ میں پکڑا جائے, اور وہی خدا بولے اس انسان کو پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا. اس تو واقعی کو محبت کرے گا سڑنا. جہاں ہمارا باپ ہمیں معاف نہیں کر سکتا, ہماری ماں معاف نہیں کر سکتی, ہمارا بھائی معاف نہیں کر سکتا, وہاں معاف کرنے کے لیے میرا اور آپ کا یسوع مسیح کھڑا کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے اس کو پتھر ہی وہ مارے جس نے گناہ. خدا دے لوگوں, میری بہنوں تے بھراؤ, زندگی چ اگر محبت کو جاننا ہے نا تو یسوع تو سیکھ لو. دنیا نے تھوکا اس کے منہ پہ, کیل ٹھوک دیے گئے, اتنی بھاری صلیب اٹھائی ہمارے لیے, اور کوڑے کھائے, اور لکھا ہے کہ وہ گوشت کوڑے کے ساتھ اوپر آتا تھا, اور پھر بھی کہا اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کرتے. ساڈے واسطے اتنا دکھ اٹھایا تھا کہ پاک روح لے سکیے, سانو ہر وقت انہی رہنمائی مل سکے. جڑے خدا نے ایڈی وڈی قربانی دیتی ہے, آج اس خدا واسطے اپنے اندروں بری چیزاں ختم کر دیا. آمین جی. اور جو بندہ, جو میری بیٹی میرا بھائی آج اپنے آپ کو خالی کرے گا, وہ آج بھر کے جائے گا یسوع سے. مجھے ایک بات بڑی موٹیویٹ کرتی ہے, جب زکئی درخت پہ چڑھا ہوا تھا نا, تو سب جو اس کے ارد گرد تھے نا وہ بڑے سیانے بنتے تھے, بڑے عقل مند تھے جس بھیڑ جمع ہوئی تھی, اور ان کو یہ تھا کہ اے یسوع دے کول آن دا حق, صرف چنگے بندے نہیں ہیں, ماڑے بندے نو نہیں ہے. جب یسوع نے یہ باتیں ان کے دل کی جانی تو اوپر زکئی کو دیکھ لیا, کہتا تھلے آ جا, میں تیرے گھر جانا ہے. وہ سارے حیران ہو گئے, کہتے ہیں وہ یسوع نو پتا نہیں یہ پورے محلے دا بدنام بندہ ہے, یسوع تو اچھا کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اور یسوع نے جب اس کو کہا کہ آج میں نے تیرے گھر جانا ہے, جب یسوع سے اپنے اس کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے تو وہ بندہ کیا بولتا ہے, کہتا ہے باپ اے خداوند اگر میں نے کسی کا نہ حق لیا ہے تو اس کو دگنا چوگنا عطا کرتا ہوں, اور اگر میں نے کسی سے فضول لیا ہے تو میں اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. اور دیکھیں جب اس نے ایسا کہا تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ زکئی نو آج تک کوئی نہیں بدل سکیا, اے یسوع نے جھٹ سے بدل دیا. ایک میں گل کہنا نا, صرف یسوع گنہگار دا ہے, چنگے بندہ ہے ہی تے مبارک ہے او میں کہنا وا جڑا گنہگار ہے, جڑا اپنے آپ کو بدکار سمجھتا ہے, جڑا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. خوش ہو جاؤ, خداوند یسوع تواڈے واسطے ہے, وہ میرے واسطے ہے. میں نہیں دیکھا یسوع دی لائف وچ خدا نے کسی چنگے بندے نو بلایا ہوئے. پوری بائبل نو پڑھ لو, نواں آیت میں پڑھ لو, ایک چنگا ہے سی کہندا میں کی کراں زندگی ہمیشہ زندگی پاواں, تے کہندا کہ عمل کریا کر, کہندا میں لڑک بند کردا انڈیا, میرے تے کوئی خامی کمی نہیں ہے, تے کیا جا سارا کچھ بیچ دے تے میرے پیچھے آ جا, تینوں سامان تے خزانہ ملے گا. تے لکھیا بھج گیا اتوں. جڑے بھی چنگے آئے نے جس نوں بھجے ہی نے, تے جس نوں ٹریا وہی ہے جڑا بدکار سی, جڑا گنہگار سی. اج اسی خوش ہوئیے اگر اسی بدکار نہ ہوندے اتنے بیٹھے نہ ہوندے تے ساڈے درمیان آ کے گلاں نہ کردا ہوندا. آمین. تے اج یہ گل ذہن چ پاؤ, اپنے گناہاں نوں چھپاؤ نا, اپنی غلطیاں نوں مت چھپاؤ, بلکہ یسوع واسطے اج اپنے نوں ٹھیک کرنا شروع کر. انہیں ہر ایک نوں کہا کہ جا اج تو بعد گناہ نہ کری. اج وہ تانوں بھی کہندا ہے جاؤ اج تو بعد گناہ نہ کرنا. جڑا معاف ہو جائے اندے واسطے صحیح گل کیڑی ہے, جنوں خدا کہے چل چھڈ پچھلے گلاں نوں, اگر ٹھیک چلی اگے میرے نال صحیح چلی تو میں بھی تیرے نال صحیح چلاں گا.
آمین. خدا ہمیں بڑا پیار کرتا ہے, خدا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. آئیں جتنے میرے بہن بھیا یہاں بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی میں خطائیں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, ہم روح سے بھرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو کلام کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آیا وہ آج گھٹنوں کے بل ہو جائے. دعا کریں خدا سے.